پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس جاری۔ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے ہیں۔ نگراں حکومت سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا تقریب سے خطاب۔ دہشت گرد گرے ہوئے لوگ ہیں۔ بزدلوں نے پشاور میں بچوں کو قتل کیا۔ 10 حملے کریں، گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا پشاور میں پولیس دربار سے خطاب۔ پاکستان ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کا خواہش مند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ پشاور ہائی کورٹ کا احاطہ میدان جنگ بن گیا۔ اے این پی کے مشتعل کارکنوں نے پی ٹی آئی امیدوار فضل خان کو گھیر لیا۔ تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں حکم امتناع ختم کر دیا۔ سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چلیں نئے سرے سے اس کیس کو شروع کریں، عدالت کے ریمارک۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نون لیگ نے امیدواروں کو انتخابی ٹکٹیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ پارٹی صدر شہباز شریف کے دستخطوں سے پارٹی ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے الیکشن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ فاروق ستار اور سید مصطفیٰ کمال 2 حلقوں سے میدان میں اتریں گے۔ پیپلز پارٹی آج فیصل آباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کے لیے ہاکی اسٹیڈیم کی بیرونی دیوار 2 جگہ سے توڑ دی گئی۔ وی آئی پیز کے لیے راستہ بنایا گیا۔ صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے گزشتہ روز استعفیٰ دیا تھا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے سلمان شہباز سمیت دیگر کی ایف آئی اے مقدمے میں بریت کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی الاقصی اسپتال کے قریب بمباری سے 40 فلسطینی شہید۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے پر آج سماعت ہوگی۔ کوئٹہ کے علاقے جنا ٹاؤن میں گھر کی چھت پر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو ادارے امدادی کاموں میں مصروف۔ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ کی عمارت میں سلنڈر دھماکے سے آگ لگ گئی، جھلس کر خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ اور بابر اعظم کی فارم خراب نہیں، اب بھی پاکستان کے بہترین پلیئر ہیں۔ کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاہین شاہ افریدی کا بیان۔